سورہ الکہف صرف جمعہ کی تلاوت نہیں، یہ ایک بہت بڑی چیلنج کا جواب تھی۔ سورہ کاف قرآن کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا زیادہ حصہ پارہ 15 میں ہے۔ جب قریش کے سرداروں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا چاہا تو انہوں نے اپنے لوگ یہودی علماء کے پاس بھیجے۔ انہوں نے کہا، ایسے سوال بتاؤ جو صرف ایک سچے نبی ہی جواب دے سکیں۔ یہودی علماء نے 3 سوال بتائے۔ پہلا، گزرے ہوئے جوانوں کا واقعہ کیا تھا؟ دوسرا، وہ کون تھا جو مشرق سے مغرب تک سفر کرتا رہا؟ تیسرا، روح کی حقیقت کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں اللہ نے سورہ الکہف نازل فرمائی۔ یہ سورہ صرف سوالوں کا جواب نہیں تھی، بلکہ فتنے کے دور میں رہنمائی کا ذریعہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ سورہ ایمان کا ایک مضبوط زرہ ہے۔ اس سورہ کے اندر 4 بڑے امتحان بیان کیے گئے ہیں: ایمان کا امتحان، دولت کا امتحان، علم کا امتحان اور قدرت کا امتحان۔ اسی لیے ہم ہر جمعہ سورہ الکہف پڑھتے ہیں۔ پارٹ 2 میں اصحاب کہف، غار میں سونے والے جوان۔ ایک دور تھا جب حق بولنا جرم تھا اور بتوں کو سجدہ کرنا مجبوری۔ اس وقت ایک ظالم بادشاہ تھا جسے تاریخ دقیانوس کے نام سے جانتی ہے۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اللہ کی وحدانیت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں۔ لیکن اس شہر میں کچھ جوان دل ایسے بھی تھے جو جھکنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ نہ دولت کا لالچ، نہ جان کا خوف، نہ بادشاہ کی دھمکی ان کا ایمان ہلا سکی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے راستہ آسان کر دے۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ ان جوانوں کو گہری نیند سلا دیا گیا، ایک ایسی نیند جو 300 سال تک رہی، اور چاند کے حساب سے 309 سال۔ اس عرصے میں نہ ان کے جسم ضائع ہوئے، نہ زمین نے انہیں کھایا۔ اللہ انہیں دائیں اور بائیں پلٹتا رہا تاکہ جسم محفوظ رہیں۔ سورج کی روشنی غار کے اندر سیدھی نہیں آتی تھی، اور غار کے دروازے پر ان کا کتا بیٹھا رہا، اللہ کے حکم سے پہرے دار بن کر۔ جب وہ جاگے تو انہیں لگا شاید ہم صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ساتھی کو بھیجا پرانے سکے دے کر کہ شہر سے کھانا لے آئے، اور چپ چاپ رہے۔ لیکن شہر بدل چکا تھا، بادشاہ بدل چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، اور سکے صدیوں پرانے تھے۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ قیامت کی دلیل ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ وقت کا مالک ہے۔ اصحاب کہف ہمیں سکھاتے ہیں، اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو لیکن تم اللہ کے ساتھ ہو تو تم کبھی تنہا نہیں، اور جب تم اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہو، اللہ تمہیں زمانے سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کے بعد یہودی علماء نے ایک اور سوال پوچھا، ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جو مشرق سے مغرب تک سفر کرتا رہا۔ یہ سوال اس لیے پوچھا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جا سکے۔ پھر اللہ نے جواب نازل کیا۔ قرآن نے اس آدمی کا نام بتایا، ذوالقرنین۔ اللہ نے اسے زمین میں قدرت دی اور ہر چیز تک پہنچنے کا ذریعہ عطا کیا۔ وہ جہاں بھی گیا اللہ اس کے لیے راستے کھولتا چلا گیا۔ ذوالقرنین جب مغرب کی طرف پہنچا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سورج ایک کالی چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی۔ اللہ نے اسے اختیار دیا، چاہو تو سزا دو، چاہو تو رحم۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا۔
پھر وہ مشرق کی طرف چلا جہاں لوگوں کے پاس سورج سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پھر ذوالقرنین پہنچا 2 پہاڑوں کے درمیان۔ وہاں لوگ یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے پریشان تھے۔ انہوں نے مدد مانگی۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میری طاقت نہیں، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس نے ایک مضبوط دیوار بنائی اور پھر کہا، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے، قرآن جسے قدرت دیتا ہے اسے ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ القحف کی پہلی یا آخری 10 آیتیں یاد کرے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سورہ کا نام ہی کہف ہے، یعنی پناہ، حفاظت۔ اصحاب کہف نے جب دیکھا کہ حق جھوٹ بن رہا ہے تو وہ شہر چھوڑ کر غار میں پناہ لے گئے۔ اللہ نے انہیں سلا دیا اور صدیاں گزر گئیں۔ یہ تاریخ کا پہلا سبق ہے، جب فتنہ ہو اللہ کی پناہ ڈھونڈو۔ دجال جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن سورہ کہف بتاتی ہے کہ جو چیز ظاہر میں چمک رہی ہو ضروری نہیں وہ حق ہو۔ حق ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ نظر کے ساتھ۔ دجال دولت اور رزق سے لوگوں کو جھکائے گا۔ سورہ کہف کا واقعہ 2 باغ سکھاتا ہے کہ دولت ایک پل میں مٹ سکتی ہے، اصل حفاظت مال میں نہیں، ایمان میں ہے۔ دجال علم اور قدرت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خضر کا واقعہ بتاتا ہے کہ ہر چیز جو سمجھ آئے ضروری نہیں وہ پوری سچ ہو۔ مومن صرف دیکھتا نہیں، سوچتا بھی ہے۔ دجال قوت کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ذوالقرنین کے پاس قوت تھی، مگر اس نے خود کو خدا نہیں کہا۔ اصل قوت وہ ہے جو اللہ کے آگے جھکتی ہے۔ اس لیے سورہ کہف دجال کے فتنے کے دور کی پناہ ہے۔ جو اصحاب کہف کی طرح اللہ پر بھروسہ کرے، اسے کوئی فتنہ ہلا نہیں سکتا۔